آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو سیدھا لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں سے جڑا ہے۔ ایک طرف یہ روایتی کوچنگ فیکٹری کا نظام ہے اور دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تیزی سے بڑھتا ہوا نیا دور۔ ہم ایک ایسے تصادم کو دیکھنے والے ہیں جہاں طلبہ کو ایک مصنوعی ریٹ ریس میں دوڑایا جا رہا ہے جس کا انجام اکثر مایوسی کی شکل میں نکلتا ہے۔ تعلیمی اصلاحات کی حمایت کرنے والوں کی جانب سے یہ ایک ہنگامی پیغام ہے اور سچ میں یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بھیڑ بھرے شہر میں ایک چھوٹا سا بغیر کھڑکی والا کمرہ۔ وہاں ایک نوجوان دن کے 16 گھنٹے، جی ہاں 16 گھنٹے کتابوں کے ڈھیر میں دبا رہتا ہے۔ یہ سورس ہمیں اس گھٹن زدہ ریالٹی میں لے جاتی ہے جہاں لاکھوں طلبہ اپنی ذہنی اور دماغی صحت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ایک ایسی منزل کے پیچھے بھاگنا جس کے پورا ہونے کے امکانات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ یوتھ کی مینٹل ہیلتھ پر کتنا خوفناک اثر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے بل بورڈز پر مسکراتے ہوئے ٹاپرز کی تصویریں تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ سورس کے مطابق ان کوچنگ فیکٹریز میں کامیابی کا تناسب صرف اور صرف 1% ہے، یعنی 99% طالبہ مایوسی اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں کے ساتھ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ چارٹ دراصل اس ذہنی اذیت کو واضح کرتا ہے جو ان پریشر کوکرز میں بنتی ہے، 1% کی کامیابی اور 99% کا نقصان۔ تو آخر یہ سسٹم یہاں تک پہنچا کیسے؟ آئیے اس نظام کی بنیادی ناکامیوں پر بات کرتے ہیں۔ کیا واقعی کامیابی کے صرف 2 ہی راستے ہیں؟ اسے سورس فالس ڈیلیما فیلیسی یعنی ایک جھوٹے انتخاب کا مغالطہ کہتی ہے۔ خاندانوں کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ یا تو ان مہنگی کوچنگ کلاسز میں جائیں یا پھر پوری زندگی ناکامی کا سامنا کریں۔ اس پورے چکر میں جدید مہارتوں اور نئے دور کے راستوں کو تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک جال کی طرح ہے۔ اس سسٹم کو یہاں براہ راست کوچنگ مافیا کا نام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جب سرکاری پانی کا نظام فیل ہوتا ہے تو واٹر مافیا آگے آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب سرکاری اسکول اور عام تعلیمی اداروں کو تباہ کیا گیا تو ان کوچنگ فیکٹریز نے اس خلا کو بھر دیا۔ تعلیم اب ایک بنیادی حق نہیں رہی بلکہ محض ایک منافع بخش کاروبار بن چکی ہے۔ خیر، اب ذرا اس کاروبار کے مالی پہلو پر آتے ہیں جہاں منافع اور ٹوٹے ہوئے وعدوں کا کھلا تضاد ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی تلخ مالی حقیقت ہے۔ ایک طرف عام خاندان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، اپنی پوری لائف سیونگز ان اداروں کی آسمان چھوتی فیسوں پر لٹا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان سینٹرز کے مالک ارب پتی بن رہے ہیں۔ اسناد کی قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن مارکیٹ میں ان کی اصل اہمیت اور روزگار کے مواقع ویسے کے ویسے ہی رکے ہوئے ہیں۔ سورس ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو کسی فائنینشل سکیم سے کم نہیں مانتی۔ کامیابی کی شرح کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، چند ٹاپرز کو نمائش کے لیے آگے رکھنا اور ہزاروں ناکام ہونے والوں کو بس دبا دینا۔ اور تو اور جب پیپر لیک ہونے جیسے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو آواز اٹھانے والے طلباء کو چپ کرا دیا جاتا ہے تاکہ اس پورے کاروبار کی چمک دمک برقرار رہے۔ ابھی صدد پر ذرا غور کریں۔ 9,60,000، جی ہاں 9,60,000 سرکاری آسامیاں بالکل خالی پڑی ہیں۔ ایک طرف چند سیٹوں کے لیے اتنا شدید اور مصنوعی مقابلہ بنایا گیا ہے جہاں طلبہ کی جان پر بن آتی ہے، اور دوسری طرف لاکھوں سیٹیں خالی ہیں۔ یہ فرق واضح کرتا ہے کہ یہ مقابلہ دراصل بناوٹی ہے اور اصل مسئلہ صرف وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ تو پھر بدلاؤ کیسے لائے جائے؟ آئیے پرانی رٹا بازی اور نئے دور کی جدید مہارتوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، ہم آج بھی 19ویں صدی کے اس برطانوی دور کے تعلیمی ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں صرف رٹا لگایا جاتا تھا، جبکہ آج کی عالمی اکانومی پوری طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی طرف شفٹ ہو چکی ہے۔ اب ان کاموں کے لیے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں جو AI چٹکیوں میں کر سکتی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو رٹے کے بجائے نئے زمانے کی سکلز کو تسلیم کریں۔ اسی لیے اس تجزیے میں اس ماحول کو طلبوں کے لیے ایک الیکٹورل آٹوکریسی قرار دیا گیا ہے، یعنی چننے کا حق تو ہے پر اصل میں کوئی کھلی سوچ یا جمہوری آزادی نہیں ہے۔ واحد چوائس جو بچوں کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آخر کس فیکٹری میں جا کر پسنا ہے۔ یہ الفاظ ٹھیک اس تعلیمی دباؤ کی شدت کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریٹ ریس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آئیے اس کے 3 اقدامات دیکھتے ہیں۔ اس پھندے سے نکلنے کا سیدھا سا روڈ میپ یہ ہے: پہلا، رٹے بازی کو چھوڑیے اور عملی مہارتوں کے حق میں آواز اٹھائیے۔ دوسرا، ان 9,60,000 خالی اسامیوں پر اداروں سے جواب دہی مانگیے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے،
اپنا قیمتی وقت ان بے مقصد امتحانوں پر ضائع کرنے کے بجائے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مستقبل کی اعلیٰ مہارتوں پر لگائیے۔ یہ پورا روڈ میپ رینیسا ٹیکنالوجیز پر مبنی ہے۔ اگر ہمیں اس جدید جاب مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانی ہے تو روایتی اداروں کے بند دروازوں سے باہر نکل کر AI، کرٹیکل تھنکنگ اور پریکٹیکل سکلز کو اپنانا ہوگا۔ یہی وہ ٹیکنیکل سکلز ہیں جو پرانے رٹے کی جگہ لے رہی ہیں۔ یہ بدلاؤ ان سب کے لیے ایک نئی امید ہے جو اس ناکام سسٹم سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں سوچ ہمارے لیے ایک بہت ہی گہرا چپتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ان نظاموں کے ذریعے واقعی کل کے عظیم رہنما تیار کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ محض ایک بہت بڑا ایکسٹورشن ریکٹ ہے جو ہماری یوتھ کی صلاحیتوں کو برباد کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اگر ابھی غور نہیں کیا گیا تو ہم ایک پوری نسل کو ایسے ہی ضائع ہوتے دیکھتے رہیں گے۔ ضرور سوچیے گا۔